بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ اس وقت ہم راولپنڈی آرٹس کونسل میں موجود ہیں اور یہاں پر قومی زبان میں نصاب تعلیم کے حوالے سے بڑا اہم ایک سیمینار جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں پاکستان کی بہت سی اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ انہوں نے اس پروگرام میں کیا گفتگو کی؟ فدمدم عليهم ربهم بذنوبهم فسوى ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ 75 سال گزر چکے ہیں اور ہم آزاد بھی ہو چکے ہیں، اور آج تک ہمیں اپنی زبان میں لکھنے پڑھنے کی بولنے کی اظہار کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی، جبکہ ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے، اور بابا قوم جس نے ہمیں ایک الگ خطہ بنا کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کا آئین ہے، یہ آپ کا قانون ہے، یہ آپ کا ملک ہے، اور اس میں یہ زبان ہے جس میں آپ نے لکھنا ہے پڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے۔ 8 ستمبر 2015 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ دستور کی شق 251 کے تحت ملک کا نظام انگریزی کے بجائے اردو میں منتقل کیا جائے۔ ہمارے دستور میں اس کی 15 سال کی مہلت دی گئی تھی جو 13 اگست 1988 کو ختم ہو گئی تھی۔ طالب علم کے ذہن میں جب ترجمے کا کام چل پڑے تو وہ تخلیقی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو سوچ کر بیان کرتا ہے، سوچ کر لکھتا ہے، سوچ کر اس کا اظہار کرتا ہے، اس کو انسان بنیادی طور پر ایک چھوٹا خالق ہے، لیکن جب ترجمے کا پروسیس اس کے ذہن میں چلتا ہے تو وہ تخلیقی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی کے پیچھے تو چلنا پسند کرتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ 8 16 16 17 17 18 18 20 20 سال کی تعلیمی زندگی مکمل کرنے کے بعد جب تعلیمی نوجوان باہر نکلتا ہے تو اسے نوکری کی تلاش ہوتی ہے، وہ ایک غلامانہ ذہن کا مالک ہوتا ہے۔ 1973 کے آئین میں لکھا گیا کہ اردو کا نفاذ 20 سالوں میں مکمل کیا جائے گا۔ آئینی ڈیوٹی ہے۔ آئین پاکستان کے جو دیباچہ ہے اس کے اندر یہ تحریر اور سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ لا کے اسٹوڈنٹ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے اس سفر میں ایک ادارہ بنایا نیشنل لینگویج اتھارٹی کے طور پہ، قومی متحدہ قومی زبان، جس کا کام تھا فروغ اردو اور اس کو ریجنل سطح پہ اس کے تحقیق اور کتابوں میں سوائے اردو تراجم اور ڈکشنری کے علاوہ نفاذ اردو کے حوالے سے جو ایک آئینی ذمہ داری تھی اس ادارے سے وہ شناخت بھی چھین لی گئی۔ آئیے ان لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے قومی زبان میں تعلیم دینا کتنا ضروری ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ سوال بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ دنیا نے اگر ترقی کی ہے تو کیا اس کی وجہ انگریزی زبان ہے یا ان کی مقامی زبان میں جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تو انہوں نے فنون میں، علوم میں جو برتری اور زیادہ اہمیت حاصل کی، اس کی وجہ یہ بنی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے مہمانوں سے یہاں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت سید مظہر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو تحریک نفاذ اردو کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور آج کی اس کانفرنس میں انہوں نے بھی اپنی گفتگو کی ہے۔ بہت شکریہ مظہر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی بہت اچھا مظہر صاحب، آپ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک نفاذ اردو کرنا کیا چاہتی ہے، کہنا کیا چاہتی ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ طریقے نفاذ اردو یہ چاہتی ہے کہ اس وقت دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے، دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے عوام کو اور اپنے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے جتنے بھی تعلیم ہے، جتنے بھی دنیا پہ نئے علوم آ رہے ہیں ان سے متعارف کرانے کے لیے ان کو اپنی قومی زبان میں تعلیم دی جائے، تاکہ جیسے جاپان ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، جتنے بھی دنیا میں ملک ہیں مثال کے طور پہ، تمام ملکوں نے اپنی مادری زبان میں ترقی کی ہے اور ان کو اس زبان میں پڑھایا جائے تاکہ ان کے سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ اب آپ نے شاعر کی بات کی، تو ہم شاعر لوگ خواب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اردو میں سوچتے ہیں، اردو میں ہی لکھتے ہیں۔ اگر آپ کہیں بھی آپ کسی دوسری زبان میں لکھیں، ہمیں پہلے دوسری زبان میں پڑھایا جاتا ہے، ہم اس کو سوچتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں،
پھر اس کو ترجمہ کر کے اردو سے انگریزی میں پھر اس کا کوئی جملہ لکھتے ہیں. ہماری جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے حکمران اور ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں بشمول عدلیہ, وہ ایسا کیوں نہیں کرتے. یہ میں مظہر صاحب آپ نے کہا کہ اگر ہم دوسری زبان میں سوچتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہماری تخلیقی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں. کیسے تباہ ہوتی ہیں؟ ہاں, آپ نے بجا فرمایا. اگر ایک بندہ گاؤں سے دیہات سے یا دور دراز کے مضافات سے اٹھ کر آتا ہے, بڑے شہر میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اس کی جو تربیت ہوتی ہے اس کی یا تو مادری زبان میں ہوتی ہے یا سکول کی سطح پر جا کر قومی زبان میں ہوتی ہے. اس کو جب انگریزی میں یا کسی خاص کر انگریزی میں کوئی تعلیم دی جاتی ہے تو وہ ضرور سوچتا ہے اچھا انہوں نے یہ بولا ہے تو اس کا پہلے وہ ترجمہ کرتا ہے, ترجمہ کر کے پھر اردو میں پھر اس کو صحیح بات سمجھتا ہے. پھر ہر لفظ کے 4 جملے بولے ہیں, 3-4 جو وہ لائن وہ ایک نشان لگاتا ہے, پھر اس کا جا کے لغت میں ترجمہ دیکھتا ہے, پھر اس کو جا کے سمجھ آتی ہے. تو وہ جتنا وقت ضائع کرتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے, اگر اسی کی اپنی زبان میں جس میں پرورش ہوئی ہے, جس میں اس کو تعلیم دی گئی ہے, جس کو یہاں تک لے کر آئے گئے, اسی میں اگر پڑھایا جائے تو اس کا یہ وقت بچ جائے اور وہ خوش اسلوبی سے خوش دلی سے آگے بڑھے. اور اس کو پتہ ہو میں جس ملک میں رہتا ہوں, جس ادارے میں پڑھتا ہوں, اس کی اپنی کوئی اس میرے ملک کی, میرے معاشرے کی, میری ریاست کی کوئی زبان ہے. میں دنیا میں کھڑا ہو کے اپنی شناخت بتا سکوں میں اس زبان میں کام کرتا ہوں, میری زبان ہے. اور ہم نے دیکھو دنیا کو بتائی اتنی زیادہ ترقی کی اور میں اپنی زبان میں ترقی کی. میری ایک زبان ہے, میری ایک شناخت ہے, میں مقابلہ دنیا کا کر سکتا ہوں کیونکہ میں زبان رکھتا ہوں, میں گونگا نہیں ہوں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں ہماری زبان ہے, ہم گونگے نہیں ہیں. انگریزی یہ بتا رہی ہے کہ 2% لوگ جو ہیں وہ گونگے ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں, باقی گونگے ہیں اور بہرے ہیں. تو ہم یہ تسلط توڑنے کے لیے اپنی قومی زبان, تاکہ ریڈی والے کا, کوچ کا, ڈرائیور کا, کنڈکٹر کا اور یہ نان چھولے بیچنے والے کا بچہ جو ہے وہ اپنی زبان میں پڑھ کے تو وہ بھی اقتدار تک آ جائے. اور وہ جو غریب جب اقتدار میں آئے گا, اختیارات میں آئے گا, تو وہ غریب کا درد سمجھے گا. ورنہ بڑے لوگ جو ممی ڈیڈی برگر پیپسی پہ پلنے والے ہیں, ان کو کیا پتہ غریب کا درد کیا ہوتا ہے اور قوم کی شناخت و زبان کیا ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے پھر وہ فرار ہونا ہوتا ہے. تو غریب جو وہ فرار نہیں, اس کا مرنا جینا, اس کا ایک مرلہ زمین بھی اگر نہیں ہے, وہ دفن ہونا اپنی ریاست میں پسند کرتا ہے. تو یہ جو لوگ ہمارے اوپر غیروں کی زبان پڑھ کر مسلط کیے گئے ہیں, یہ تو بھاگ جاتے ہیں ملک سے باہر, اپنی جائیدادیں بیچ جاتے ہیں. ان کو ملک سے غرض نہیں ہوتی ہے, ریاست سے بھی غرض نہیں ہوتی. اچھا مظہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ جب بچہ اپنی زبان میں بات نہیں کرتا, اپنی زبان میں پڑھتا نہیں ہے, تو اس کی تخلیقی صلاحیتیں متاثر ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا سارا وقت اس کام میں لگ جاتا ہے کہ وہ ان لفظوں کو سمجھے, اس کے معنی جو ہیں اس کے اوپر وہ کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اگر جس بچے کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو بھی تو اس کی مادری زبان نہیں ہوتی, مطلب بہت سے لوگ ان کی اردو مادری زبان نہیں ہے, تو اگر وہ بچہ اردو سیکھ سکتا ہے تو انگریزی بھی سیکھ سکتا ہے, تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہاں, اس مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ہماری قومی زبان نہیں ہے انگریزی. یہ انگریزی پڑھنے والے دیکھیں, آپ اگر راولپنڈی میں, اسلام آباد میں کھڑے ہیں, لاہور کراچی میں, تو آپ اس کو پورا ملک نہ سمجھیں. ملک اور ریاست حقیقت میں یہ جو ہوتے ہیں دور دراز کے دیہات وہاں ہوتے ہیں, وہاں بچے انگریزی نہیں سمجھتے, زبردستی پڑھائی جاتی ہے. یہاں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمیشہ لغت کا سہارا لیتے ہیں, اور مادری زبان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ لغت کا سہارا نہیں لینا پڑتا. آپ عوامی زبان کی میں بات کروں, عوامی زبان میں جب پڑھے لکھے آپ اگر کوئی تخلیقی زبان میں جاتے ہیں, کوئی شعر تخلیق کرتے ہیں, کوئی ادب پارہ آپ تخلیق کرتے ہیں, تو وہاں آپ کو لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے. عام فہم میں, روزمرہ کے استعمال میں جو آپ زبان بولتے ہیں وہ اردو بولتے ہیں, اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ بھی میں دے سکتا ہوں کہ جاپان کو امریکہ نے تباہ کر دیا تھا ایٹم بم گرا کے, اس نے پھر صفر سے اپنی زندگی کا آغاز کیا, تو آج وہ ترقی کر گیا. اٹلی لے لیں, جرمنی لے لیں, فرانس لے لیں, رشیا لے لیں, کوئی سب سے پرانی جو زبان اس وقت دنیا میں بولی جاتی ہے وہ اسرائیل کی ہے. وہ ابھی بھی عبرانی زبان میں وہ بات کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہماری شناخت ہے. ہم چونکہ وہ زیر تسلط رہے برطانیہ کے, اور برطانیہ جاتے جاتے اپنے جو نمائندے چھوڑ گیا تھا ان کے وہ سرنجیں لگا گیا تھا, جیسے پیوند نہیں کرتے درخت, وہ ان کو پیوند کر دیا گیا, غلامی در غلامی در غلامی آپ نے رہنا ہے. ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے ہمیں, اور ہم اپنی زبان میں, ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان ایک ریاست بنی ہے 75 سال پہلے, اور دنیا کو یہ نہیں پتا اس کی زبان کون سی ہے. ہم کہتے ہیں خدا را ہمیں اپنی زبان دے. بہت شکریہ مظہر صاحب نے بہت ہی اہم بات کی. اور ناظرین یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ہماری سرکاری زبان انگریزی ہے اور ہماری قومی زبان اردو ہے. جب ہم اپنی زبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اپنی زبان کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو وہ زبان
جس میں ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو ہمیں اس زبان کو اختیار کرنا چاہیے. جب ہم دوسری زبانیں اختیار، بھلے وہ کوئی بھی زبان ہو، اگر آپ بچے کو اپنی مادری زبان میں تعلیم نہیں دیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ بچہ اسی وقت ڈسکنیکٹ کر جائے گا، اس کا جو رابطہ اور تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور یہاں پر پروگرام کے اندر یہ ایک صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی کہ محترمہ پروین شاکر صاحبہ بہت بڑی شاعرہ تھیں، اور ان سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ کا جو ماسٹر ہے وہ انگلش لینگویج اور لٹریچر میں ہے، لیکن آپ جو شاعری کرتی ہیں وہ اردو زبان میں کرتی ہیں. پروین شاکر کا انٹرویو لے رہا تھا، انٹرویو لینے والا تو پروین شاکر چونکہ بیسیکلی پروفیسر آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر، تو اس نے انٹرویو والے نے پوچھا کہ یو آر اے پروفیسر آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر، چونکہ اس کے بعد 2 ڈگریاں تھیں، لٹریچر کی اور لینگویج کی، اینڈ یو کمپوز پوئٹری ان اردو. تو پروین نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ جس زبان میں میں خواب دیکھتی ہوں اسی زبان میں شاعری کرتی ہوں. تو ہم خواب بھی اپنی قومی زبان میں، مادری زبان میں. میں تو یہاں اس سے بھی آگے بڑھوں گا، چونکہ جو لنگوسٹ انہوں نے کہا ہے کہ مادری زبان سکھائے بغیر آپ شرح خواندگی میں اضافہ نہیں کر سکتے. فرخندہ شمیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ماشاءاللہ بڑی نامور شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، لکھتی ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن میں رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، اتنے سارے کام آپ کر رہی ہیں. آج آپ نے اردو کالم بھی نافذ کرنے کا تھام لیا ہے. مجھے بتائیں کہ کیا بڑے فائدے ہوں گے اردو زبان کو اگر ذریعہ تعلیم بنا دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو سب سے بڑا فائدہ تو شناخت ہوگی، آپس میں بھی شناخت ہوگی، دنیا بھر میں شناخت ہوگی اس نفاذ سے. ہم جب کسی کے بارے میں جب ہم زبانیں سیکھنے نکلتے ہیں تو اس کی شناخت کو کیش کر رہے ہوتے ہیں کسی کی زبان سے. جب ہم باہر والوں کی زبانیں سیکھ کر اب روزگار کے لیے نکلتے ہیں یا مترجم بنتے ہیں یا اسکالر بنتے ہیں تو ہم اپنے لیے بھی وہ سارے بینیفٹ پائیں گے اگر اپنے آپ کی زبان کو پروموٹ کرتے ہیں تو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کا ابلاغ ہے، چاہے وہ عدالت کے ذریعے ابلاغ ہے، عدالتی فیصلوں کا ابلاغ ہے، چاہے وہ پرسن ٹو پرسن ابلاغ ہے، چاہے وہ سوسائٹی کو سوسائٹی کو ایڈریس کرنے کا ہے، سول سوسائٹی کو کرنے کا ہے، میڈیا کو کرنے کا ہے. ابلاغ کو بڑی آسانی ہوگی کیونکہ جب ہم پیدا ہوتا ہے بچہ تو جو لفظ اور جو زبان وہ سنتا ہے پہلے وہی اسی سے مانوس ہوتا ہے اور اسی کو آسانی سے سمجھ پاتا ہے، اس کا مقصود اور منتہا. تو یہ جتنے مقصود ہوں گے، جتنے معاملات ہوں گے، قومی سطح کے ہوں، عالمی سطح کے ہوں، اس میں ابلاغ بڑا آسان ہو جائے گا. کمیونیکیشن اتنی ایزی ہوگی کیونکہ زبان اپنی میں چل رہی ہوگی. آپ دیکھیں بعض دفعہ بہت مشکل فلسفہ جو ہے جب ہم اپنی مادری یا قومی زبان میں بیان کرتے ہیں تو طالب علموں کو سمجھ آ جاتا ہے. بڑا مشکل فنامنا جو ہم لوگ کبھی سمجھتے تھے کہ پاس ہونے کے لیے اس کو رٹ لیں ورنہ ممکن نہیں ہے اسے بیان کرنا. اب اگر بیان کرنے کی صلاحیت زبان میں ہو، مطلب زبان میں تو ہے، عادت ہو، شوق ہو، جنون ہو، تو پھر وہ فنامناز، وہ سارے نظریات، وہ فلسفے آپ اپنی زبان کے ذریعے جب بیان کریں گے تو بڑی کائناتی حقیقتوں کی سمجھ آ جائے گی کہ اپنی زبان کے اندر کہنا شروع کریں، کیونکہ اس زبان میں کہہ رہے ہیں جس سے مانوس ہے ہمارا طالب علم بھی، ہمارا بچہ بھی اور ہماری نسل بھی. اچھا فرخندہ صاحب، آپ نہیں سمجھے کہ ہم بڑے کنفیوز ہیں بہت سے معاملات میں؟ ابھی دیکھ لیں کہ ہمیں جو آئین ہے ہمارا وہ انگریزی زبان میں ہے اور ہمارا جو مذہب ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور مقامی سطح پر ہمیں گاؤں دیہاتوں میں اصرار ہے کہ جو مادری زبان ہے اس میں تعلیم دی جائے. ملکی لیول پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان میں تعلیم دی جائے. اور ہمارے لوگوں کو قانون کا اس وجہ سے بھی علم نہیں ہے کہ وہ انگریزی زبان میں ہیں. جب وہ انگریزی نہیں جانتے کیسے کریں گے؟ تو عربی زبان میں اس کی ہدایات جو ہیں وہ جاری ہو رہی ہیں، تو نہ اس کو عربی آتی ہے، نہ اس کو انگریزی آتی ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے. تو یہ ہم کس قسم کی قوم جو ہے وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کب ہم اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے اور قوم کو جو آپ نے ہدایات دینی ہے وہ کس زبان میں دینی ہے؟ کنفیوژن کی وجہ ہی سب سے بڑی یہ ہے کہ چیزیں واضح نہیں کی جا رہی، منشور کا ہی نہیں بتایا جا رہا. اچھا، اس کے لیے اتنے سال گزرنے کے باوجود وجہ کیا ہے؟ کچھ گروپس کے کچھ ترجیحات طے ہیں، اپنی مناپلیاں رکھنے کی، تسلط رکھنے کی. کوئی ہم سے آگے نہ نکلنے پائے، ہم سے پوچھنے کے لیے ہی دروازے پر دستک دیں کہ کیا کرنا ہے، یہ لفظ کیا ہے، یہ نظریہ کیا ہے، اس کا کرنا کیا ہے. اس تسلط کی وجہ سے جو خاص طور پر رکھا جاتا ہے بعض دفعہ تعلیمی شعبوں میں بھی. اب نظام تعلیمی دیکھ لیں کہ تسلط کی وجہ سے ہوتا ہے، جو الگ الگ نظام تعلیم. گھروں کے اندر بھی، فیملیوں میں بھی بعض طاقتور جو وہ چاہتا ہے کہ میرا ہی منوپلی رہے. قوموں کے اندر بھی منوپلیزم، تسلط آمیزی بہت ہوتی ہے قوموں کے اندر. اس قوموں کی تسلط آمیزی
اس لیے بہت بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ ہوتے ہیں. ہم عام آدمی تو پھر بھی کسی کو نظر انداز اور مسترد کر کے نکل جائے, لیکن اب اس کے پاس طاقت ہے, اس نے نافذ تو کرنا ہے. اب جس نے نافذ کرنا ہے آپ کو لامحالہ ماننا ہے. تو یہ کنفیوژن اور ترجیحات کا تعین اوپر بہت زیادہ ضروری ہے. اوپر سے مراد یہ کہ جو رن کر رہے ہیں, جو چلا رہا ہے آپ کی ریاست کو, یا جو بھی چلاتے ہیں, چاہے وہ سماجی سطح پر چلاتے ہیں یا قومی سطح پر چلاتے ہیں, یہ جو رنرز ہیں چلانے والے, ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنی آئیڈیالوجی کا قومی سطح کی بھی, ثقافتی سطح کی بھی اور تعلیمی سطح کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اچھا, ویسے آپ جو بات کر رہی ہیں نا, آپ جو کہہ رہی ہیں کہ سماجی رابطے ہونے چاہیے, آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ان خطوط پہ کام کیا جانا, یہ جو لفظ ہیں یہ آج کل کے بچے نہیں سمجھ پا رہے, اتنے مشکل لفظ آپ بول رہے ہیں. اسی پر میں آپ آنا چاہ رہی تھی. تعلیمی نظام اور اساتذہ اس کا بنیادی طور پر اس کے ارکان ہیں, تعلیمی نظام اور اساتذہ. اچھا, اساتذہ کرام کی صورتحال یہ, خود تدریس کے شعبے میں اب ہوں, کہ ان کو ہی اردو کا نہیں پتہ چلتا, ان کو ہی اردو کے بارے میں معلومات نہیں ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بچوں کو غلط گائیڈ کر جاتے ہیں. وہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ ابھی جو بتایا گیا ہے یہی سمجھ لو, پھر گھر پہ جا کے کوئی لغت دیکھ لینا یا میں دیکھاؤں گی. اب تو صورتحال یہ ہے کہ احمد جاوید صاحب نے یہاں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیا, تو یونیورسٹی کی وی سی نے کہا کہ اس لیکچر کا اب اردو میں ترجمہ بھی ہونا چاہیے. جی ہاں, جی ہاں. اچھا, نہیں وہ آپ کی بات بالکل اس طرح سے پرلطف بات ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ تو ایک دیکھیں ایک تحریر کی صنف ہے نا. اگر کسی صنف کا تقاضا ہی ایسا ہے اس ڈکشن کا تو وہ تو کرنا ہوگا, اسلوب کی بات ہے. لیکن میں عام بول چال کی بات کر رہی ہوں. عمومی گفتگو میں سادگی ہی ہونی چاہیے, کمیونیکیشن ضروری ہے. آپ سادہ لفظ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بعض لوگ مشکل لفظ میں کمیونیکیٹ زیادہ آسانی سے کر لیتے ہیں, اور سننے والا مشکل زبان کو میں کمیونیکیشن زیادہ آسانی سے لیتا ہے. یہ اپنے بھی تربیت کی بات ہے نا سبو, کہ کہیں کہیں پر کچھ خاندان کے اندر بھی کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں جہاں اردو بہت چلتی ہے, بہت زیادہ ہے, کچھ کے اندر کم ہے اور کچھ کے اندر جو ہے نہیں بھی ہے. تو جہاں نہیں ہے میرا زور اس پر ہے کہ کیوں نہیں ہے. اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اردو بہت چلتی ہے لیکن اردو کی چلتی نہیں ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک ایسا سماج بنا دیا ہے کہ جس میں انگریزی کی زیادہ چلتی ہے. پاکستان زندہ باد. نافذ کرو, اردو کو نافذ کرو. قوم میں آگے بڑھنا ہے تو قومی زبان میں پڑھنا ہے. آگے بڑھنا ہے تو قومی زبان, قوم میں آگے بڑھنا ہے قومی زبان اردو زبان زندہ باد. نافذ کرو. یہ سب لوگ جو ہیں اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا 2015 میں 8 ستمبر کو, اس کو منوان اس پر عمل کیا جانا چاہیے. اور آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ جو آپ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں صبح و شام کہ ہمارے ہاں اچھا سائنسدان کیوں نہیں پیدا ہو رہا, اچھا شاعر ادیب کیوں نہیں پیدا ہو رہا, اور اچھی جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ کیوں تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال نہیں ہیں, محروم ہیں, تو یہ شاید بہت سے جو مسائل ہیں یہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کو دوبارہ کچھ مزید مہمانوں سے ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ دو معزز مہمان موجود ہیں, سردار خرم صاحب اور پروفیسر راشد سدھو صاحب. وہ آج اس مکالمے میں شریک تھے, ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے قومی زبان کے حوالے سے. جی سردار صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو اپنا مختصراً تعارف یہ کروا دوں کہ میں ایک سوشلی اور پولیٹیکل ورکر ہوں, لیکن چونکہ آج تحریک نفاذ اردو کے پلیٹ فارم سے جو یہ محفل منعقد کی گئی اور اس میں تمام دانشور اور صاحب علم لوگوں نے جس طرح اپنے نگینے سب کے سامنے رکھے, وہ اس بات پوری دنیا پر آیا کہ اردو کا نفاذ ہر ادارے میں ہماری نئی جنریشن میں نافذ ہونا کتنا ضروری اور واقعی کتنی اہم ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے عدالتیں بھی اپنا فیصلہ دے چکی ہیں, اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس وقت اس کو نافذ العمل ہونے کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی ترقی یافتہ قوم کی, ملک کی, ممالک کی دنیا میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ انگریزی کی ہسٹری اٹھاتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی قومی زبان کو پوری دنیا کے اوپر نافذ کیا. اپنے پر تو انہوں نے نافذ کیا ہی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری دنیا کے اوپر نافذ کیا. اس کے بعد آپ کمیونسٹ چائنا کو دیکھ لیں, انہوں نے اپنے اوپر اپنی قومی زبان کو نافذ کیا. اس کے بعد انہوں نے اس
पूरी दुनिया के ऊपर उसको नाफिज करने की पूरी भरपूर कोशिश की और आज वो सुपर पावर के मकाम पर पहुंची। हमें भी लम्हा फ़िक्रिया ये है कि नौजवान नस्ल को हमें इस तरफ लाना होगा। हमारी अदालतें, हमारे जितने भी अदारे हैं वो इसके ऊपर काम करें कि हम अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू को अपने हर अदारे पर और अपनी अमली ज़िंदगी में इसको नाफिज कर सकें। प्रोफेसर राशिद सिद्धू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि आप अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद हैं, कौमी ज़बान में तालीम हासिल करना आपके नज़दीक उसकी वैल्यू क्या है, क्या फ़ायदा होगा उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मुझसे सवाल किया, और ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मैंने सारी उम्र अंग्रेज़ी पढ़ी है और अंग्रेज़ी पढ़ाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब अंग्रेज़ इस बरसगीर में नहीं आए थे, उस वक़्त यहाँ का जो लिटरेसी रेट था, यानी ख़वानगी की शरह थी, वो 87% थी, और बल्कि कई लोगों ने तो 100% लिखा है। लेकिन जो ही अंग्रेज़ आया, उसने हमारी कौमी ज़बान को, उर्दू और फ़ारसी को रिप्लेस किया अंग्रेज़ी के साथ। और उसके बाद देख लें कि अब 75 साल हो गए हमारे पाकिस्तान को बने हुए, और हमने अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। उसके बावजूद भी रेट हमारा 26%, और 26% में वो लोग शामिल हैं ख़वानगी में जो सिर्फ अखबार पढ़ सकते हैं या छोटा मोटा अपना नाम लिख सकते हैं या दस्तखत कर सकते हैं। मैंने चूँकि अंग्रेज़ी पढ़ाई है और मैं बेहतर तकाबल कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर शरह ख़वानगी को बढ़ाना है तो फिर आपको अपनी मादरी ज़ुबानों में और कौमी ज़बान में, बल्कि मैं तो मादरी ज़बान को भी अहमियत देता हूँ कि जब तक आप मादरी ज़बान बच्चों को नहीं सिखाएंगे, ये बड़े बड़े माहिर लिसानियात ने दुनिया में कहा है कि अगर बच्चे को मादरी ज़बान ना सिखाई जाए तो वो इमोशनली सिक हो, जज्बाती तौर पर बीमार हो जाता है। और आज जो हमारी पूरी कौम हमें बीमार नज़र आ रही है, ये मैं सही कह रहा हूँ, एज ए यानी साइकोलॉजी भी चूँकि हमने पढ़ी है, तो पूरी कौम बीमार है। चूँकि हम वो मादरी ज़बान में सारा सिलसिला करते हैं, फिर उर्दू में स्विच ओवर करते हैं, इसके बाद फिर तर्जमा अंग्रेज़ी में करते हैं, तो उससे हमारे वो जज्बात का इजहार नहीं हो पाता जो मादरी ज़बान में होता है। तो मादरी ज़बानों को भी, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, पश्तो, उनको भी अहमियत देनी चाहिए। लेकिन चूँकि ये उर्दू हमारे राब्ते की ज़बान है, उर्दू ज़बान की वजह से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उसकी वजह से कायम है, और ये उर्दू की वजह से तरक्की करेगा। और ये उस वक्त तक सिस्टम इस मुल्क का नहीं बदलेगा। ये हमें ये इस बात पे गौर करना होगा कि ये तब्दीली क्यों नहीं आ रही। हमारे तमाम एग्ज़ाम जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में है, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है। तो वो एक क्लास सोचती है कि अगर इन लोगों को ये एग्ज़ाम भी हमने बदल दिए, उर्दू ज़बान नाफिज कर दी, तो ये क्लासें जो महरूम तबका है ये ऊपर आ जाएगा, हमारा मुकाबला करने लग जाएगा। हालांकि 8 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो आला अदलिया है मुल्क की, जिसको हर बंदा, हर सियासतदान के मुंह पे होता है कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया का एहतराम करते हैं, तो ये क्या एहतराम है कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला दिया हुआ है जो मुल्क की तकदीर का फैसला है, और उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी कौमी ज़बान में ये सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा, ये तर्जमे वाला सिलसिला ज़हनों से नहीं निकाला जाएगा, हमारी तख्लीक की सलाहियतें पैदा नहीं होंगी। और जब तक हमारी सोच नहीं पैदा होगी ना, हम ग़ुलाम हैं। आपने देखा कि जो बच्चा डिग्री लेता है वो नौकरी हासिल करने की कोशिश करता है, चूँकि वो सिस्टम में ऐसा सिलेबस बना दिया गया है जो हमें फॉलोअर्स बनाता है, क्रिएटर नहीं बनाता, सोच वाला नहीं बनाता, वो फॉलोअर्स, वो गुलाम बनाता है। यस सर, यस बहुत, वो बनाता है। जब हमारी कौमी ज़ुबान में तालीम होगी तो हम एक क्रिएशन होगी, एक तख्लीक होगी, एक सोच पैदा होगी, हम अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकेंगे। वरना ये सारे लोग इसी तरह हमें इस्तेमाल करते रहेंगे। और वो शेर जो मैं अक्सर अपनी तकरीर में पढ़ा करता हूँ कि गैर मुमकिन है हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई। अच्छा, ये बड़ा अच्छा शेर आपने पढ़ा। लेकिन राशिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि तख्लीकी सलाहियतें जो हैं उससे डंप हो जाती हैं, मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू क्योंकि मार्केट की ज़बान नहीं है, क्योंकि उसके साथ मार्केट नहीं जुड़ी हुई, अंग्रेज़ी ज़बान के साथ मार्केट जुड़ी हुई है, टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, और जितनी भी नई दरियाफ़तें हो रही हैं वो लाजमी हैं, वहीं से हो रही हैं। और वो आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप स्मार्टफोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप टीवी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, गाड़ियाँ जो आ रही हैं उन्हें आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो आपके लिए उस ज़बान का जानना, उस ज़बान का फ़हम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अब उर्दू के साथ ऐसी कोई चीज़ जुड़ी नहीं हुई, इस वजह से मार्केट में उसको कबूल नहीं किया जा रहा। हाँ, ये बात बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत खूबसूरत सवाल है। ये मेरे जहन में पहले नहीं आया, मैं पहले वजाहत करता। मेरी राय ये है एज ए लिंग्विस्टिस्ट, एज ए टीचर, कि अंग्रेज़ी बहसीत ज़बान ना पढ़ना जुर्म है, ना पढ़ाना जुर्म है, लेकिन इसको ज़रिया तालीम बनाना ये जुर्म है।
کہ ہمارے کچھ لوگ پڑھیں دوسری زبانوں سے. یہ ہمارے یعنی پچھلا دور اٹھا کے دیکھیں کہ ساری زبانوں سے تراجم ہو کے اپنی اپنی زبانوں میں لوگوں نے تراجم کیے ہیں. چائنا نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے, جرمن نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے, فرینچ نے اپنی زبان. جتنی بھی دنیا میں انگلش واحد زبان نہیں ہے جو انٹرنیشنل زبان ہے, دنیا میں بہت سی زبانیں ہیں جو بین الاقوامی زبانیں ہیں. انہوں نے اس میں کوئی نہیں, بلکہ ہمارے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں پیچھے, ہمارے دور گزرے, ان میں دیکھیں باقاعدہ تراجم کے شعبے قائم تھے کہ دوسری زبانوں سے جتنی کتابیں تھیں ان کے تراجم ہوتے تھے, اور وہ تراجم ہونے چاہیے, اور اس کو ہم اردو میں ڈھال سکتے ہیں, اور اس سے یعنی کہ وہ استفادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں, وہ باتیں ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں. اور مزید, اور ایک بات پھر اور جملہ بولوں جو بڑا اہم ہے, کہ جب ہم قومی زبان میں یہ باتیں سیکھیں گے تو ہمارے بچے خود بھی سائنسدان بنیں گے. ہمارے سائنسدان نہ بننے کی یہی وجہ ہے کہ کریشن پیدا نہیں ہو رہی. ہم تو ان کی باتوں کو رٹا لگا رہے ہیں, چونکہ لینگویج آتی نہیں, لینگویج میں ان کی زبان میں پرائی زبان میں رٹا لگاتے ہیں اور امتحان پاس کر لیتے ہیں. اس وقت سائنسدان پیدا ہوں گے, اور ان قوموں میں سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی مادری زبان میں اور قومی زبان میں علم حاصل کیا. تحریک نفاذ اردو کے محمد اسلم الوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. الوری صاحب, یہ بتائیے گا کہ لوگ اور آپ خصوصاً یہ بات کر رہے ہیں, اس علم کو تھام کے آپ میدان میں ہیں کہ اردو زبان کو ذریعہ تعلیم کے لیے نافذ کیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ انگریزی زبان اپنا ایک راج کر رہی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تحریک کامیاب ہو سکے گی, یا محض ایک خواہش ہے, یہ عملی صورت میں اس کی بن سکتی ہیں؟ دیکھیے, ہماری تو جو جد و جہد ہے وہ ایک آئینی جد و جہد ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انگریزی کا جو بیجا تسلط ہے, جس کی ممانعت ہمارا آئین کرتا ہے, اور آئین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اردو جو کہ ہماری قومی زبان ہے اسے مکمل طور پر پورے قومی جو ہمارا نظام زندگی ہے اس میں نافذ کیا جائے. اس میں ذریعہ تعلیم ہے, اس میں مقابلے کے تمام تر امتحانات ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر استعمالات کے لیے ہماری زبان, سرکاری زبان اردو ہونی چاہیے. آج عالمی یوم خواندگی ہے. اب اس کا تعلق دیکھیں کہ خواندگی کی شرح اب بھی ہمارے ہاں جتنا مرضی آپ بڑھا چڑھا کے بیان کر لیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ 26% 30% سے زیادہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ ہمیں ان خواتین کی, ان بچوں کی, ان مردوں کی فکر کرنی چاہیے جو چولستان اور سندھ کے صحراؤں میں اور بلوچستان اور شمالی علاقوں کے کوہستانوں میں, بیابانوں میں اور پہاڑیوں پہ رہنے والے ہیں. اب وہاں پہ انگریزی کا استاد دستیاب نہیں ہے, وہاں پہ پڑھانے والا ٹیچر نہیں ہے, وہاں پہ سرکار نے کوئی اچھا سکول بنایا ہوا نہیں ہے. تو اب کیا طریقہ ہے کہ انہیں خواندہ بنایا جائے؟ اوپر سے ہم نے انگریزی کو پہلی جماعت سے لازمی قرار دے دیا. تو ترک تعلیم کی پاکستان میں سب سے بڑی وجہ یہ انگریزی کا تسلط اور جبری تعلیم ہے انگریزی کی. پھر جو بچے 5ویں 6ٹھی میں یا آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ نے سائنس اور ریاضی کے مضامین کو بھی انگریزی میں کر دیا. تو جو بچے 2ری 3ری میں چلے جاتے ہیں وہ پھر 4تھی 5ویں سے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں, سکول چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی میں جب آپ پڑھائیں گے تو اس کے لیے آپ کو ٹیوٹر چاہیے. ٹیوٹر ماں باپ افورڈ نہیں کرتے, ٹیوٹر ہر جگہ اویلیبل نہیں. مجھے ایک ماں نے ایک اتنی دردناک کہانی سنائی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ میں اپنی بچیوں کی, میں چاہتی ہوں کہ میٹرک کر لیں تو ان کے اچھے رشتے آ جائیں, لیکن سرکار نے اب انگریزی کو سائنس اور ریاضی انگریزی میں کر دی ہے. اب میں نہیں چاہتی کہ میری بچی نہ میں افورڈ کر سکتی ہوں اور نہ میں بھیجنا افورڈ کر سکتی ہوں کہ میں انہیں ٹیوشن کے لیے کوئی ٹیوٹر گھر پہ بلاؤں یا انہیں کسی میں اکیڈمی میں بھیجوں. تو میں مجبور ہوں کہ اپنی بچوں کو میں واپس سکول سے اٹھا لوں. اتنے لاکھوں کیسز ہیں کہ ہم نے لوگوں کے پر تعلیم کے راستے بند کیے ہوئے ہیں. ہمارا آئین کا آرٹیکل 5 وہ ہر بچے کو, ہر شہری کو تعلیم کا حق دیتا ہے, اور ہر بچے کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. لیکن تعلیم کے دروازے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں. نہ ہم اسے تعلیم تک رسائی دے رہے ہیں, نہ اسے اس کی اپنی زبان میں تعلیم کا ہم حق دے رہے ہیں. تو ہم کس طرح ایک خواندہ اور ترقی یافتہ قوم تشکیل کر سکتے ہیں؟ اچھا اسلم الوری صاحب, یہ بات بڑی آپ نے اہم بتائی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوبہ سندھ کے اندر جو سندھی زبان ہے وہ وہاں پر نافذ ہے.
FIR سندھی زبان میں ہوتی ہے، ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سندھی زبان میں لکھے جاتے ہیں، اخبارات وہاں پر سندھی زبان میں بہت زیادہ ہیں. تو اسلم علیوری صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ وہاں ایک مقامی زبان رائج ہونے کے باوجود آپ کو ترقی کا عمل دیکھتے ہیں، یعنی آپ کا کیا تجزیہ ہے وہاں کے بارے میں؟ وہاں بھی تعلیم کا یہی حال ہے. وہاں پہ معیار تعلیم کا مسئلہ ہے. وہاں پہ ٹیچر اچھے نہیں ہیں. وہاں پہ گھوسٹ اسکول ہیں. وہاں پہ پڑھایا نہیں جاتا. اتاق بنی ہوئی ہیں جہاں پہ حکومت نے سکول قائم کیے ہوئے ہیں. وہاں کے جو وڈیرے ہیں انہوں نے وہاں پہ بھینسیں باندھی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے وہاں تعلیم کا بیڑا غرق ہوا. ہم مادری زبان میں تعلیم کے خلاف نہیں. جو ابتدائی تعلیم ہے آپ کو مادری زبان میں ہی دینی چاہیے. اردو بھی اگر آپ نے پڑھانی ہے تو آپ مادری زبان میں پڑھائیں، سندھی میں پڑھائیں، بلوچی میں پڑھائیں، کیونکہ آپ نے اردو پڑھانی ہے، ریاضی پڑھانی ہے. ماں باپ کو چاہیے، اب میں اس کا ایک آپ کو لیول بتا دیتا ہوں. ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کو سکول بھیجنے سے پہلے اپنی مادری زبان بہت اچھی طرح سکھائے، اور جب سکول بھیجے تو اس کو اپنی قومی زبان میں تعلیم دے. اور اگر اس کی ضرورت ہے، اس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا ہے، تو دنیا کی کوئی بھی جو ترقی یافتہ زبان ہے، انگریزی نہیں، انگریزی سے ہماری کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے. آپ فرینچ سیکھیں، آپ عربی سیکھیں، آپ جاپانی سیکھیں، آپ کورین سیکھیں، جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور وہ آپ 6 ماہ میں سیکھ سکتے ہیں. 18 سال اس قوم کے برباد کرنا بچوں کے انگریزی سیکھنے پہ، اور اس کے بعد وہ کسی کام کے نہیں رہتے سوائے اس کے کہ وہ ٹیلی فون آپریٹر لگ جائیں یا کسی ہوٹل میں جا کے ریسیپشن پہ بیٹھ جائیں. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے وسائل کا اور ہماری انرجیز کا. یہی وسائل، یہی توانائیاں اگر قومی زبان میں پڑھنے پہ آپ لگائیں تو یہ قوم بہت جلدی ترقی کر سکتی ہے. اچھا، میرا آخری سوال اسلم علیوری صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر کئی کیسز ایسے آئے کہ جو فریق ہے جس نے کورٹ میں دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، اس کا جب فیصلہ سنایا گیا تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فیصلہ انگریزی زبان میں فیصلے میں لکھا ہوا کیا ہے. تو وہ ایک دفعہ ایک جج کے سامنے ایک سائل نے یہ کہہ دیا کہ آپ میرے بارے میں بات کریں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. تو یعنی اس قدر بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کورٹ کے اندر یہ پیش آیا. تو یہ جو فیصلہ تھا کہ اردو زبان نافذ کی جائے، یہ کس زبان میں تھا، یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں. دیکھیے، جو رواج ہے اسے یکدم تو آپ نے نہیں بدلنا، لیکن سپریم کورٹ کو آپ داد دیں کہ اس نے یہ فیصلہ انگریزی میں لکھا، لیکن ساتھ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے فوری طور پہ اس کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ، اور اس میں فیصلے میں لکھا کہ ہم اس کا ترجمہ اپنی قومی زبان اردو میں ہم نشر کر رہے ہیں تاکہ پوری قوم کو معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور کیا اس کے بعد کے جو فیصلے ہیں وہ اردو زبان میں لکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد جس جج کی اہلیت ہے اردو زبان میں فیصلہ لکھنے کی، وہ اردو زبان میں لکھ رہا ہے. جسٹس ابراہیم صاحب، چیف جسٹس آزاد کشمیر میں بے شمار جو فیصلے ہیں وہ اردو میں دیے جا رہے ہیں. آپ کی جو سول ہماری جو جوڈیشری ہے، لوور جوڈیشری، وہ سارے فیصلے بلکہ اکثر فیصلے وہ اردو میں کر رہی ہے. آپ کا پورا نظام مالیات جو ہے، ریونیو، وہ سارا سپریم کورٹ جس نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ خود کیا کر رہی ہے؟ وہ اگر آپ شروع کریں گے اردو میں سرکاری جو امور انجام دینا، تو سپریم کورٹ بھی اپنے فیصلے اردو میں دینا شروع کر دے گی. اچھا، میرے لیے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ٹیچرز جن کا تعلق شعبہ انگریزی کے ساتھ ہے، وہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں انگریزی پڑھا رہے ہیں. آج کی اس تقریب میں بڑی تعداد ان کی موجود ہے جو اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں، اس بات میں انسسٹ بھی انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اصرار کر رہے ہیں کہ اردو کو ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے. لازمی ان لوگوں کے بڑے شاندار تجربات ہیں، اور یہ ان تجربات کی روشنی میں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی قومی زبان میں بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، ان کی تدریس نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، تو شاید وہ آپ اعلیٰ اور برتر مقاصد کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمود اعجاز بٹ صاحب. ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، وہ ماہر لسانیات ہیں. پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ انگریزی کے استاد ہیں اور انگریزی کے بہت سے ٹیچرز یہاں پر آئے، وہ سارے یہی بات کر رہے ہیں کہ اردو میں ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے. تو آپ لوگ کیوں اپنے روزگار پہ کیا کہتے ہیں لات مار رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جو اپلائیڈ لنگوسٹکس پڑھتا ہے یا انگلش لٹریچر کا استاد ہے، تو وہ میگنا کارٹا سے لے کر آج تک جو یعنی جتنی بھی فیزز ہیں یورپ نے جو ترقی کی ہے، اس میں مڈیول ایج ہے، رینیساں ہے، اس میں ماڈرن ایج ہے، پوسٹ ماڈرن ایج ہے، آپ کلونیلزم ہے، امپیریلزم، وہ سارا سٹڈی کرتا ہے ایکچولی وہ استاد. اسے پتہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ آج اگر اس نے ترقی کی ہے تو اس کا بہترین ٹول جو ہے وہ اس کی اپنی زبان تھا. دیکھیں، زبانوں کے اندر انفیوژن ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے.
انگلش ہے. آپ دیکھیں اینگلو سیکسن اینگلو نارمن جو ان کے اراز ہیں اس میں جو انفیوژن ہوئی یعنی کہ لیٹن کی ہوئی, گریکو رومن الفاظ کی ہوئی, پرشین الفاظ کی ہوئی, نو ایشو. لیکن وہ جو بچہ جو اپنی ماں کی زبان سنتا ہے, اپنی ماں کی لوری سنتا ہے, جو اپنے ارد گرد اپنے عزیز و اقارب کی باتیں سنتا ہے, وہ جب چھوٹے ہوتے ہوئے بڑا ہوتا ہے, اگر اس کا جو نصاب ہے, اگر سیلابائی ہے, اس کی دیکھیں جو صنعت کی ٹرمنالوجی ہے, اس کی دوسری ٹرمنالوجی سائنس ہے, منطق ہے, فلسفی ہے, اگر اس کو اپنے ماحول سے یہ الفاظ ملیں گے, یاد رکھیں اس کی تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ 100 گنا بڑھ جائے گی. تو اس لیے جو انگریزی کے اساتذہ ہیں, انگلش لٹریچر یا لنگوسٹکس کے لوگ ہیں, وہ کیونکہ وہ یورپ کو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے, ان کی ڈیولپمنٹ کی جو ریزنز ہیں وہ جانتے ہیں, زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے ہم بھی, میں بھی بشمول اس کے کہ میں بھی ظاہر ہے کہ انگریزی کا ایک استاد ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کی جو ترقی ہے وہ کن ٹولز پہ ہوئی ہے. تو ہم اس لیے اردو کے نفاذ کی یہاں بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اردو کو اپنا ذریعہ تعلیم بنائیں, ذریعہ اظہار بنائیں, اپنا جو مین سٹریم کانٹینٹ ہے ہمارے سیلابائی کا, ہمارے سلیبس کا, اگر انگریزی کو چھوڑ کے ہم اردو کی طرف آئیں گے تو آپ کے زیادہ ڈاکٹرز اور انجینئرز اچھا کام کر سکیں گے, آپ کے سائنٹسٹ اور جو مطلب تخلیقی لوگ ہیں وہ زیادہ آگے بڑھیں گے. اس وقت تو دیکھیں نا, جو میڈیکل کی بڑی بکس آ رہی ہیں, یہ جو لٹریچر ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ سارا انگریزی میں ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی کی زبان ہے وہ انگریزی میں ہے, مارکیٹ کی زبان انگریزی میں ہے. تو مجھے بتائیں کہ وہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ان کا ایک لفظ ہے دوردرشن, یعنی کہ ٹیلی ویژن کو انہوں نے دوردرشن. تو اگر وہ ہمارا ہمسایہ ملک یہ اپنی یعنی کہ لینگویج کو انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور اس کے جو بیسک روٹ ہے اور اس کے یعنی کہ پری اور پرو کر کے اس کو اگر جوڑ کے یعنی کہ عام فہم کر دیا لوگوں کے لیے, تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہماری نیشنل لینگویج اتھارٹی کیا اس پر کام کیوں نہیں کر سکتی؟ تو ہم جتنے بھی انڈسٹریل ورڈ ہیں, بایولوجی کے ورڈ ہیں, میڈیکل کی کتب کے جو ورڈ ہیں, ہم اردو میں یہ میں آپ کو بتاؤں اسپیس موجود ہے کہ ہم کر سکتے ہیں یہ کام. اچھا پروفیسر صاحب, یہ آپ یہ بات تو کر رہے ہیں, لیکن مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ موبائل کا ایک ترجمہ کیا گیا, ہر کی آلہ ہے گفت و سماعت. تو مجھے بتائیں, تو اور زیادہ مشکل کر دیا موبائل کا لفظ, اور یہ تو بعض تراجم ایسے کیے گئے کہ جو اصل سے بھی زیادہ مشکل ہو گئے. جی یہ دیکھیں, یہ جو تراجم کی ٹیکنیک ہے نا, ایکچولی جو میتھڈولوجی ہے, یہ اس پر بحث ہے ایکچولی. اگر اس طریقے کو ٹھیک کر لیا جائے, اس میتھڈولوجی کو ٹھیک, کیونکہ یہاں پہ اس طرح سے تراجم کو اس سکوپ سے لیا نہیں جاتا. اگر اس کو سائنٹیفک وے میں اس کا بجٹ رکھا جائے اور HEC اور سارے لوگ اس میں نیشنل لینگویج اتھارٹی اور باقی جامعات کے لوگ ایکسپرٹس ہوں, لنگوسٹکس کے ایکسپرٹ ہوں, تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آسان فہم الفاظ جو ہے اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ریپلیسمنٹ کے طور پہ وہ ہمیں مل سکتے ہیں اردو سے. اور اچھا, میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ میں نے کئی کتابوں کی اردو تراجم پڑھے. میرے ساتھ یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کہانی کو اپنی زبان میں پڑھا جائے تو زیادہ لطف دیتی ہے اور زیادہ سمجھ آتی ہے. لیکن وہاں پر مجھے ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا, وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تراجم کیے ہوئے تھے انہوں نے اصل مدعا کا قتل کر دیا. وہ جو اصل مفہوم تھا وہ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے پا رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تراجم ہو رہے ہیں ہمارے ہاں, بہت کم تراجم ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں یا پورا ابلاغ کرتے ہیں, یہ مفہوم کو واضح کرتے ہیں, لیکن بہت زیادہ تراجم ایسے بھی ہیں کہ جو ہمیں اچھے ناولوں کے, اچھی کہانیوں کے جو ترجمے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ تو بڑی مشکل پیدا کر رہے ہیں. اچھا, یہ انگریزی ادب میں یہ فیز آیا تھا تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 16ویں یا 17ویں صدی کے اندر. وہاں پہ کیا ہوتا تھا, جب بھی کوئی ٹیکسٹ وہ کرتے تھے, مثلا میں اوکے ورڈ کی آپ کو بتاتا ہوں, تو ساتھ بریکٹ میں اورلے کریکٹے بھی لکھا ہوتا تھا. جب قوموں کے اندر نئی زبانیں آتی ہیں یا اپنی زبانوں کو وہ فروغ پاتے ہیں یا انفیوژن ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت کیا ہوتا ہے, پیرنتھیسز یوز ہوتے ہیں. وہ 100 سال تک 50 سال تک آپ لوگوں کو وہ پڑھاتے ہیں, اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی. تو ایکچولی یہ ٹیکنیکل اور تکنیکی مسئلہ ہے. جو لوگ رائٹر ہیں یا جو پبلشنگ کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ایسے الفاظ کے بریکٹ میں, پیرنتھیسز میں اس کا ریفرنس دے دیا کریں یا نیچے دے دیا کریں. شروع میں 30-40 سال لگیں گے کہ لوگ ان الفاظ کو یعنی کہ ان کا جو کانسیپٹ ہے کلیئر ہوں گے, یار اس چیز کو یہ کہتے ہیں اور ہماری زبان میں اس طرح کہتے ہیں یا انگلش میں اس طرح کہتے ہیں. پھر کیا ہوگا, 50 سال کے بعد وہ جنریشنز آئیں گی, ان کو پیرنتھیسز کی ضرورت نہیں رہے گی. بہت شکریہ پروفیسر محمود صاحب. اور پروفیسر محمود اعجاز بٹ صاحب نے بہت زبردست گفتگو کی, اور تھوڑی سی امید ہوگی ہے کہ ہاں جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور ہم چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. آج یہاں راولپنڈی میں اردو کانفرنس ہوئی 8 ستمبر کے حوالے سے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسے 6 سال پہلے آیا, 6-7 سال پہلے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے میری نظر میں, جس طرح ایک شخص اپنی صحت اچھی رکھنے کے لیے
अच्छी खुराक खाता है, खाने पीने का एहतियात करता है, ख्याल करता है, और उसके जिस्म की अच्छी सेहत होती है माशाल्लाह, और रूह के लिए वो अपनी इबादत करता है, ठीक है, और उसका जो फ़ायदा है वो दुनिया आखिरत में होता है। इसी तरह जो उर्दू की अहमियत है वो उसकी शख्सियत में निखार पैदा करती है। जब हम निखार पैदा करती है तो यकीनन वो जो पैगाम है एक दूसरे से वो फैलता फूलता है, आगे बढ़ता है। तो मेरी नज़र में जो हम सब अपनी शख्सियत में निखार पैदा करना चाहते हैं तो हमें इसको अपनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल इस्लाम साहब, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। और किसी का बड़ा मशहूर शेर है कि सलीक़े से फ़िज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ज़बान है, इसका बड़ा तीखा लहजा है, इसका बड़ा मीठा लहजा है। और अगर आप उर्दू बोलेंगे, उर्दू को फ़रोग़ देंगे और अपने बच्चों के साथ इस ज़बान में बात करेंगे तो एक तहज़ीब, एक चाशनी, एक शनाख्त, इसका जो अंसर है वो आपके बच्चों के अंदर आएगा। और आप ज़बान जो है वो अपनी पूरी तहज़ीब के साथ, एक पूरी नफ्सियात के साथ आती है। तो आप बहुत ही बेहतर चीज़ों को जो है अपनी सोसाइटी के अंदर मुतारफ़ करवा सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आज तक की इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।